شادی ہوتی ہے نا، شادی پہلے خالی شادی ہوتی تھی، اب تو ایک شادی میں 10 پروگرام ایڈ کر دیے، 10 پروگرام بڑھا دیے۔ کیا ہے؟ مہندی، کیا ہے؟ ہلدی، کیا ہے؟ مائیوں، کیا ہے؟ منہ دکھلائی، کیا ہے؟ سلامی، کیا ہے؟ نکاح۔ اور بھی ایک آدھ دو ہوں گے تو مجھے پتہ نہیں۔ ایک شادی میں اتنے خرچے بڑھا دیے، اتنے خرچے کا مت پوچھو۔ ایک جگہ ہم گئے جناب والا تو سارے کے سارے لوگ بڑھیا بڑھیا بڈھے بھی سب کے سب پیلے کپڑے پہنے پڑے۔ میں کہا انہیں کیا مصیبت ہو گئی ہے، ہر آدمی سب پیلیے بنے پڑ رہے ہیں۔ پتا چلا تو ہلدی تھی، ہلدی۔ میں نے کہا دیکھ قبر میں پہنچ تیری ہلدی نکال دی جائے گی، اتنا مارا جائے گا سمجھے۔ اور ہلدی میں کیا ہو رہا؟ یا مائیوں کا مطلب کیا؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، سمجھ لیں۔ پہلے بتاؤں یہ طریقہ ہے مائیوں بٹھالنے کا، میں طریقہ بتاؤں گا۔ مائیوں کا مطلب کیا؟ مائیوں سمجھ رہے ہو؟ ہاں تو جانتے ہیں لڑکی کو شادی سے پہلے بٹھا دیتے ہیں۔ مائیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے شادی سے 5 دن پہلے لڑکی کو کام کاج سے روک دیا جاتا، ایک جگہ بیٹھو، کہیں باہر نہیں جاؤ گے، آرام کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ تمہیں کہیں جانا ہوتا تو پہلے کپڑوں پہ پریس کرنی ہوتی ہے، کپڑے دیکھنا ہوتے ہیں۔ گھر بسانا آسان نہیں ہے۔ وہ جو لڑکی جس کی شادی ہوگی وہ جا رہی ہے، معلوم ہے تمہیں؟ اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے، ماں کو چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائی کو، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئی ہے، جس گھر میں وہ بڑی ہے بلی، تم تو بڑی آسانی سے کوئی بھی اپنی بیوی پہ تماچے مار دیتا، تھپڑ مار دیتا۔ میں کہتا ہوں کتنا بڑا ظالم انسان، ظالم انسان۔ تم ذرا اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو چھوڑو، تہاڑے مار مار کر روگے۔ سگا بھیا سگے بھیا کو اتنی دیوار سیدھی کرنے لے دے، اتنی دیوار، اور وہ بیٹی پورا گھر چھوڑ کے جاتی ہے ان بھائیوں کی خاطر۔ اور یہی بھائیے جب وہ شادی سے پلٹ کے آتی ہے 1 سال 2 سال بعد تو منہ ٹیڑھا کر کے بولتا ہے جس گھر میں رہ رہا ہے اس کے باپ کا نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی ماں کا نہیں ہے کیا؟ وہ کیا گھورے پہ سے آئی ہے کیا؟ وہ تم ہی سگے نکلے۔ ساری زمین لڑکے جوت رہے، سارے کھیت لڑکے جوت رہے، سارا گھر لڑکے برت رہے۔ اگر ٹریکٹر ہے ان پہ قبضہ لڑکوں کا ہے، گاڑی ہے قبضہ لڑکوں کا، بیچاری وہ روتی ہوئی رخصت ہوتی ہے، روتی ہوئی۔ مگر پھر بھی اگر اماں کی ابا کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو یہ برابر والے کمرے سے بھیا واپس نہیں آتا ہے، اور وہ اپنے میکے سے روتی ہوئی آ جاتی ہے، ماں کو دیکھ لیتی ہے، باپ کو دیکھ لیتی ہے۔ اصل میں چینل والے سامنے چینل والے یہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کھڑاک سے اسی کو فوکس مارتے ہیں اور پھر کیچ کر لیتے ہیں۔ اس لیے کبھی فون پہ بات کرو نا پیچھے بیٹھ کے، اگر ضروری ہو سکتا تو ضروری ایسی بات ہو، لیکن پیچھے بیٹھ کے پھر لوگ۔ ایک مولانا نے ایک بچے کے، اللہ سلامت رکھے، ایک مولانا نے ایک بچے کے ایسے کہے تو کسی چینل والے نے کئی مرتبہ دکھایا، دیکھو مولانا پیٹ رہے، تو اچھا بھی لگا کسی اوپرا بھی لگا۔ بچے کی کوئی حرکت نہیں دکھائی اس نے، صرف مولانا کی حرکت دکھا دی، بچے کی کوئی حرکت نہیں۔ اب بات کیا چل رہی تھی؟ مائیوں بٹھا دیا گیا لڑکی کو۔ مائیوں کس لیے بٹھایا جاتا؟ مائیوں اس لیے بٹھایا جاتا، سنو توجہ کرو، اگر اس کا کہیں سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ پھٹنے لگا، کٹ گاؤ 5 دن میں تاکہ وہ جڑ جائے، کیونکہ اسے گھر بسانا جائے گا، اسے گھر بسانا جائے گا۔ 5 دن میں اگر اس پہ کوئی نظر ہو تو سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے اس کو پانی پلایا جائے،
کرسی اور 4 قل پڑھ پڑھ کے دم کیے جائیں، اگر کوئی نظر بد ہو وہ ختم ہو جائے، کسی شے کا اثر ہو وہ ختم ہو جائے، ساری برائیاں ختم ہو جائے، 5 دن لڑکی کو تیار کیا جاتا ہے۔ پرانی بوڑھی عورتیں آتی ہیں، وہ ساری چیزوں سے آگاہ کرتی ہیں، وہ تجربات بتاتی ہیں، تجربات کہ شوہر کے گھر یہ بھی دقت پڑ سکتی ہے، یہ بھی پریشانی پڑ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیٹی تمہارا اصلی گھر وہی ہے، اس کو بھی چلانا ہے، اس کو بھی چلانا ہے۔ ساس کا مقام یہ ہے، سسر کا مرتبہ یہ ہے، دیور کا مقام یہ ہے، جیٹ کا مقام یہ ہے، سسرال کا مقام یہ ہے، تمہارے باپ کا مقام یہ ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی ایک موڑ ایسا بھی آ جاتا ہے، تمہارے سسر میں تمہارے باپ میں تھوڑی بڑی انبن ہو سکتی ہے، تو تمہیں اس جگہ کیسے کام لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تو بول چال پھر شروع کر دو، تمہارا گھر بگڑ جائے۔ 5 دن یہ ساری چیزیں اس لڑکی کو بتائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے مائیوں، آ جاؤ، اس کا مطلب ہے کیا؟ مائیوں۔ مگر اب تو اگر مائیوں بیٹھ رہی ہیں تو محلے کی جتنی بگڑے لڑکی ہیں موبائل لے کر کے اسی کے پاس گھس گئی، اور بڑھیے پان کھا کھا کر کے پچکاری مار رہی ہے، وہ منہ پھیلا رہی ہے بڑھیا ادھر، اور کوئی ادھر کھٹولے میں کرا رہی ہے۔ اس کا نام مائیوں رکھا۔ اب وہ لڑکی ہنسی مذاق کر رہی ہے، ٹھٹ کر رہی ہے، تھوڑی بہت اگر سدھری ہوئی تھی تو اسے اور گدگدا کے بگاڑ رہی ہے۔ ابا بھی ارے وہ خاندان کی سب بہنیں اکٹھی ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، غنڈہ گردی کرنے کے لیے اکٹھا کرا نا۔ مائیوں کا مطلب معلوم ہے، پہلے پارا یاد کرنا پڑتا، اس کے بعد جا کر کے مصلی پہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اتنا آسان سمجھ لیا۔ مگر محلے کی جتنی لڑکیاں موبائل لے لے کر کے بمبئی میں جو شادیوں میں ہو رہا وہ اسے دکھا دکھا کر کے بگاڑ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، اگر ایسے چلے تو ایسے چلنا، ایسے چلنا، سارے کام اسے الٹی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب گھر ہی نہیں چلتے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ سے اچھی کسی کی بیٹی ہوگی؟ کتنا اونچا مقام تھا، کتنا اعلیٰ مقام تھا، کتنا اچھا مقام تھا، مگر کہاں؟ بیٹا خیال رکھو، خیال ایسے حالات نبی کی بیٹی سے اچھی کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پر حضرت علی کے گھر میں کیا تھا؟ فاطمہ کا یہ مقام تھا، اگر جنت سے کھانا منگائے تو آ جائے، اگر جنت سے کپڑے منگائے تو آ جائے، پورے ان کے بچوں کو جھولا جھلانے آیا کرتی تھی، فرشتے آیا کرتے تھے۔ مگر کہاں؟ اور آج حضرت علی کے گھر میں کیا ملا؟ 2 دن سے بھوکی ہے، 3 دن سے بھوکی ہے، وہ تو نکل کے دوسرے دن چلی جاتی، مگر باپ نے یہ کہا تھا بیٹی جا تو رہی ہے، اب مجھ سے زیادہ تجھ پر تیرے شوہر علی کا حق ہے۔ رسالت اہل سنت کے اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا معلوم ہے؟ چڑھا کے بھیجتی ہے، چڑھا کے کہتی ہے وہ جو تیری ساس ہے نا بہت تیز ہے، تیز، اور تیرا سسر ہے وہ بڑا نیتا بنتا، نیتا، قبضے میں مت یہ کسی کے بھی، تو اگر ذرا بھی کوئی بات ہو نا تو مجھے فون کر دی، بس ہلکی پھلکی بات ہوئی کچن میں جا کر کر رہی، کچر پچر کر دی، اور ابا موٹر سائیکل لے کے کوئی کھڑا،
اس سے یہ پوچھو کہ تو نے بیٹی کا گھر بسانے بھیجا یا جنگ کرنے بھیجا؟ کیوں کری یہ شادی؟ ہر گھر میں تھوڑی موڑی ہوتی ہے یار۔ سیدہ فاطمہ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، کب کپانے لگی، نقات 2 دن سے کچھ کھانا کھایا نہیں تھا، اٹھا نہیں جا رہا تھا سنبھل کے۔ میرے نبی دیکھنے لگے، بیٹھ گئے، نماز پوری ہو گئی، بولی فاطمہ، نبی بولے فاطمہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ آنکھوں میں تو آنسو تھے مگر شوہر کی شکایت نہیں کی۔ ایک ابا مجھے بھوک پریشان کرتی ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں 7 دن بھی بھوکی رہی تو پھر مجھے بھوک نے کبھی پریشان نہیں کیا۔ یہ عالم اپنے یہاں لڑکی کو اتنا بگاڑ دیا جاتا، اتنا بھر دیا جاتا، اتنا چڑھا دیا جاتا، اب وہ گھر بسانے نہیں جا رہی، ذہن میں وہی خرافات چلے۔ کبھی بڑی بہن فون کرے گی، کبھی چھوٹی بہن فون کرے گی کہ کیا ہوا، تجھ سے کوئی بول لیا یا نہیں بول لیا، تیرا شوہر کیسا، تیرا دیور کیسا، یوں کیسا، پوری انکوائری چل رہی ہے، بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہر گھر میں تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، ہر گھر میں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ فاطمہ میں انبن ہو گئی، مگر انبن بھی نا تمہاری والی نہیں تھی، وہ انہی کی تھی۔ تمہاری والی انبن ہوتی ہے تو ماں کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، دادی کی گالی، پورے شجرے کو گالی، اور بعض اتنا بدتمیز ہے لٹ پھیر دیتا، لٹ کمر توڑ دیتا، کمر توڑ، اتنا مارتا بیوی کو۔ مگر میری بہن بھی بات اتنی بگڑی ہوئی ہے، جب تک مہینے میں اس کی سروس نہ ہو جائے نا یہ بھی ڈھنگ سے چلتی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے، لگ رہا ہے یہ بھی سروس کرتے ہو گے۔ یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں سبحان اللہ کہنا کہاں نہیں، یہ سروس پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک گاؤں میں عارف بھائی نئے صدر صاحب بنے، ناظر بھائی نئے صدر صاحب بنے تھے۔ اب انہیں صدر صاحب کو کچھ معلومات نہیں تھی زیادہ، تو لوگوں نے کہا نا کہ تم، بولے میں صدر ہوں، بولے ہاں، بولے کیا کرنا، بولے بس تم سبحان اللہ کہتے رہیے، سبحان اللہ، بولے ٹھیک ہے۔ اب انہیں آگے بٹھا دیا صدر صاحب کو۔ اب مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے موت کی بیان آ گئی، بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ صدر صاحب 10 کا نوٹ دے کے بولے سبحان اللہ۔ پتہ اس صدر کا کیا ہوگا، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ تھوڑی سی بات فاطمہ کو یہ لگی، علی ایسے نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ علی ادھر بیٹھے، فاطمہ ادھر بیٹھی۔ اب سیدہ فاطمہ نے تھوڑا چھیڑنا چاہا، میاں بی بی آئی، حضرت علی بیٹھے تھے، فاطمہ کھانسی، علی نے دیکھا ہی نہیں، ایسے کر بولے السلام علیکم۔ حضرت علی نے جواب دیا وعلیکم السلام، مگر نظریں نیچے ہی رکھی۔ پھر فاطمہ بولی السلام علیکم، حضرت علی بولے وعلیکم السلام۔ پھر تیسری مرتبہ فاطمہ بولی السلام علیکم، حضرت علی نے دیکھو پر فاطمہ کیا بات ہے، سوچا علی تھوڑے سے ڈر گئے، اب تھوڑی اور بات بڑھاؤں۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت لینے آئی ہوں۔ اچھا یہ اجازت بھی اتنے معنی میں چل رہی ہے آج کل، ایک مولانا لوگوں میں بھی اجازت چل رہی ہے، جلسہ ہوا، اچھا بھئی ہم جا رہے لاؤ اجازت دو۔ اجازت کا مطلب ہے لفافہ، سیدھے ہی کہتے ہو نا کہ لاؤ بھئی ہمارا لفافہ دو، ہم جا رہے ہیں، بس سچ ہے۔ آج ہاں کہاں گھر والے لا بلایا وہ اجازت لے لیے، اب اسلام نے جا رہے لاؤ اجازت دے دو، کہتے نہیں اجازت لفافہ، تو اجازت مانگنے کا ٹائم نکالا، تم نے بہت اجازت لی ہوگی جاتے تھے،
اللہ سلامت رکھے. سبھی نارمل ہوگی اجازت ہے, کچھ گپتی لیتے کچھ سکتی لیتے. ہاں اب وہ کہنے لگی, سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو. اجازت لینے آئی. حضرت علی بولے کائے کی اجازت, کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے میکے جا رہی ہوں, ابا کے گھر جا رہی ہوں, اس چیز کی اجازت لینا ہے. حضرت علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی؟ فاطمہ نے اور بات بڑھائی تھوڑی سی, کہا میں آپ کی شکایت کرنے اپنے میکے جا رہی ہوں. ارے اب یہاں سے رخ بدل گیا, شکایت کرنے جا رہے. حضرت علی بولے فاطمہ میرے آقا سے تم اجازت, میرے آقا سے میری شکایت کرنے جا رہی ہو؟ نبی تک اگر میری شکایت پہنچی تو میں تو ختم ہو جاؤں گا. حضرت علی رونے لگے, اتنا روئے آنکھوں میں سے آنسو نکل کے داڑھی میں نکل کے یہاں کا پیراہن بھیگ گیا. اب حضرت علی رو کر کے کہہ رہے فاطمہ جاؤ, تمہیں اجازت ہے, جاؤ چلی جاؤ, میری شکایت کر دینا چلی جاؤ, مگر جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر جاؤ. جب تم نبی کے پاس پہنچو اور میری شکایت پہنچے اس سے پہلے علی کا انتقال ہو جائے. اب فاطمہ بھی کانپ گئی. میں تو بات ہنسی میں کر رہی تھی, سیریس ہو گئی, بات سیریس ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا میاں بیوی میں ہنسی کی بات چلتی ہے, بڑھتے سیریس بھی ہو جاتی ہے. ارے کوئی بات نہ کچھ, کوئی نہ کوئی, ادھر سے اس نے الٹی کہہ دی تو ہمیں بری لگ گئی, ہم نے کچھ الٹی کہہ دی تو وہ تو الٹی چل پڑی. اور ویسے بھی بیوی زیادہ الٹی چلتی, زیادہ تر بیویاں الٹی چلتی ہے, سیدھی تو بہت کم چلتی. الٹی اگر سمجھاؤ تو سیدھی چلے گی. سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرے سرتاج رو رہے. فاطمہ بیٹھ گئی, کہنے لگی نہیں میں نہیں جاؤں گی. کہا نہیں میرے سرتاج میں نہیں جاؤں گی. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ جاؤ اور میرے لیے دعا کر دو. فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھا اور دعا کر دی, اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. بیویاں دعائیں کرتی اپنے شوہر کے لیے, دعائیں کیا کریں گے جب میں کبھی نہیں کرتی اپنے شوہر کے لیے. پورا مہینہ سڑا ہوا مولے ہوئے گھومتی رہی گی, اور جہاں کوئی شادی آئے گی, بیاہ آئے گی تو بیاہ آئے گا تو فوراً صابن پہ کو بھاگے گی, اور پتہ نہیں کون سا کریم پاؤڈر, مارکیٹ کو جائے گی تو کریم پاؤڈر, یہاں تک کہ اتنی آگے بڑھ گئی اگر میت میں بھی جا رہی ہے موٹر سائیکل اسٹارٹ ہے, کہہ رہے رک جا وہ تھوڑی سی رہ گئی, تھوڑی سی رہ گئی. ایسا حال ہے, ایسا حال ہے. اگر میت میں بھی جا رہی اور اتنے برے حالات ہیں, اتنے برے کہ مت پوچھو. پتہ چلا نا ایک صاحب کا جب انتقال ہوا, سننے کی بات ہے, تو وہ کھیت پہ تھے, تو انہوں نے لڑکے کو بھیج دیا جاؤ کہہ دو کہ خالو کا انتقال ہو گیا. یہ نہیں سناؤں گا, بہت وائرل ہو گئی, خالو مر گئے, یہ بہت چل رہی, اس کو چھوڑ دو. موٹر سائیکل پہ اسٹارٹ برخا اوڑے پڑیے مگر چونچ لال ضرور کر رہی ہے, اور میت میں جا رہی ہے. اچھا نہیں ہے ایسا, کہہ رہے بس 1 منٹ رک دو, 1 منٹ رک دو, 1 منٹ رک دو, 1 منٹ چل رہی تھا. لیکن ذرا سنو سیدہ فاطمہ, اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے.
ہیں بیویاں ایسی جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، بلکہ دعائیں کیا کرتی ہیں، رو رو کے کہتی ہیں اے اللہ یا تو میں ہی کا منہ نہ دیکھوں یا پھر یہی میرا منہ نہ دیکھے، مطلب یا تو یہ فنش یا پھر آئی ایم فنش، یہ تو مطلب ہے، یا تو یہ فنش یا پھر میں فنش، اشارہ نہیں دیکھا تم نے، سمجھ رہے میری بات؟ اب یہ دعا یہ بد دعا۔ اچھا بعض آدمی بھی بہت دکھیا رہا، ایک بیچارہ کمزور آدمی تھا، بیوی بہت موٹی تھی، ذرا لڑائی ہو بیوی کمر پر رکھ کے پٹکی مار دے، بیچارہ بڑا تو بولے حضرت کئی میاں کے پاس گئے، بولے ایسا تعویذ دے دو حضرت بس بیوی قبضے میں آ جائے، بولے کیا مطلب؟ بولے ہر ہفتے پٹکی لگ رہی ہے، بولے پٹکی لگ رہی ہے، وہ سمجھے شاید کوئی ہوائی اثر ہوگا، بولے کیوں پٹکی کیوں کھا رہی ہے؟ بولے کھا نہیں رہی ہے کھلا رہی ہے، اگر کچھ بولو اس کو ایک ہی داؤ یاد ہے، پکڑے کمر پر رکھ کے مار دے بڑا یہی داؤ، تو وہ تو اچھا ہوا ورنہ اسے میاں کو پتہ نہیں چلا، ورنہ قبضے کے چکر سے بچتا میاں بھی نہیں۔ ایسے حالات، اتنا کمزور تھا، اتنا نہ سوچا نا کیا کروں، آ جاؤ، بولے ہندوستان کی ٹھنڈی نہیں لگ رہی یار، جرسی پہن گئے، ٹھنڈ کا موسم نہیں، تو اب ادھر بولے یا اللہ یا تو تم مجھے اٹھا لے یا پھر اسے اٹھا لے، یہ کہنے والا تھا، بولے یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر، بیوی بولی یا پھر، تو بولا یا پھر بھی مجھے اٹھا لے، مطلب دونوں طرف سے خود ہی ہے، اپنے حالات سنبھالے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج نہیں میں نہیں جا سکتی، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تمہیں جانا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا۔ سیدہ فاطمہ افشار کا کہنا ضرور مان دی، روتی ہوئی جا رہی ہے، دروازے پر پہنچ گئی، رو کے کہنے لگی میرے سرتاج مجھے بلا لو، علی گھر میں روتے ہوئے رہ گئے، فاطمہ چلتی چلی جا رہی ہے، ادھر میرے نبی کو پتا چلا بیٹی اپنی داماد کی شکایت کرنے آ رہی ہے، میری بیٹی داماد کی شکایت کرنے آ رہی ہے، میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا، او لوگوں تم اپنی لڑکیوں کو خلشہ دیتے ہو کہ فون کر دیے میں آ جاؤں گا، دبیے مت میں ہوں تیرے پیچھے سے، ادھر میرے نبی کو دیکھو دروازہ بند کر لیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ اب گئی فاطمہ روتی ہوئی جا رہی ہیں، ادھر حضرت علی رو رہے ہیں، فاطمہ دروازے پہ پہنچی تو دروازہ بند، اب نبی اندر، اور یہ بیٹی وہ ہے معلوم ہے جب فاطمہ آتی تھی نا تو نبی اپنی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پوری دنیا آقا کے لیے کھڑی اور آقا فاطمہ کے لیے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کو دیکھا، دیکھ کے مسکرانے لگے، فاطمہ بولی ابا جان مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی مگر میری اس فاطمہ کا جواب ایک بھی نہیں۔ ایک دن سینے سے لگا کے بولے بیٹی پوری دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے اور تمہارے بابا کو سکون ان کی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ اس بیٹی کے لیے دروازہ بند، سیدہ فاطمہ دروازے پر پہنچ گئی، دروازہ بند کیا، دروازہ نہیں کھلا، کیا بات؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ابا جان دروازہ کھولیے، نبی نہیں بولے، دوبارہ پھر کہا ابا جان دروازہ کھولیے، تیسری مرتبہ پھر کہا، اندر سے آواز آئی، نبی نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ یار نبی فرماتے میری بیٹی فاطمہ جس گلی سے گزر جائے کچھ دیر کے بعد میں جاؤں نا تو وہاں کی ہوا سونگ کے بتا دیتا ہوں میری فاطمہ ادھر سے گزری ہے۔
آہٹ سے نبی بتا دیتے، اور آج آواز نہیں پہچان رہے گے. یہ ان باپوں کو نصیحت ہے جو اپنی بیٹی کو گھر بگاڑنے کے پورے کام کرتے ہیں. ان ماؤں کو نصیحت ہے، ماؤں کو. تم 10 لاکھ روپے کا جہیز تو دے دیتے ہو، مگر بیٹی کو 2 ٹائم کی تربیت نہیں دیتے ہو. تم گاڑی دیتے ہو، موٹر سائیکل دیتے ہو، کھانا پورے گاؤں کو کھلا دیتے ہو، بڑی سے بڑی شادی کر دیتے ہو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے، مگر تم بیٹی کو جو خاص معاملہ تھا وہ سکھا کر کے نہیں بھیجتے ہو. اب کہنے لگی ابا جان دروازہ کھولیے. نبی بولے کون دروازے پر؟ فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں. نبی بولے فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ ارے جیسے جانتی نہیں. کہا کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا تو فاطمہ ارے بابا پہچانا نہیں مجھے؟ ابا جان میں آپ کا دل کا ٹکڑا، میں وہ فاطمہ ہوں جن کے بارے میں آپ نے کہا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردارہ. کون سردارہ؟ کون فاطمہ؟ کون دل کا ٹکڑا؟ کون لگتے جگہ؟ تیسری مرتبہ پھر گا ابا جان میں امام حسن کی ماں فاطمہ ہوں. کس کی ماں؟ امام حسن. میں طرح توجہ دے، حسن کی ماں فاطمہ. اچھا حسن کی ماں فاطمہ، مگر میرے نبی نے دروازہ نہیں کھولا. نبی نے پھر فرمایا کون حسن؟ کون حسن؟ کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی اور رونے لگی. رو کر کے ہچکیاں لینے لگی اور نبی کی بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے او میری بہنوں سنو، او بھائیوں سنو، جو اپنی بیٹیوں کو غلط شے دے کر کے گھر تڑواتے ہو. فاطمہ بولی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. سبحان اللہ سبحان. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین آئے حجرے سے گر گئے. نبی نے خطبہ روک دیا، جا کر کے حسین کو اٹھایا. اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ سنبھل کے بیٹھے بیٹا، ادھر آؤ پیچھے، حضرت کے پیچھے ادھر آؤ. حضرت ادب سیکھو. کون حسین؟ توجہ رکھو ذرا میری طرف. میرے نبی نماز پڑھ رہے، حسین سجدے میں. نبی سجدے میں، حسین پیٹ پہ آ کر کے بیٹھ گئے. نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے میں سر نہیں اٹھایا. اتنا خیال اپنے نواسے کا. آج کہہ رہا کون حسین؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سبق. دشت بلا کو عرش کا نا تم تو بیٹھے رہو. تم سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ تم تو آرام سے ایسے بیٹھے رہو. جزاری بھائی بیٹھے آرام. تم سبحان اللہ کیوں؟ سبحان اللہ بھی میں کہوں گا، نعت بھی میں پڑھوں گا، تقریر بھی میں، اور بعد میں اجازت بھی میں لوں گا. تم سمجھ میں آیا تو ایسے کر دیا. ارے بولتے کیوں نہیں سبحان اللہ؟ اب بھی لگا